بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے معجزہ اور کرامات۔ معجزہ دراصل اس نشانی کو کہتے ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ اور نبی کی تصدیق ہوا کرتا ہے۔ معجزہ وہ خارق عادت امر ہے کہ جس کا ظہور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، تاکہ منکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے اتمام حجت کے ساتھ امر کو مکمل کر دیا جائے۔ اس میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرنا، حضرت مسیح علیہ السلام کا لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اور جو کچھ وہ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں انہیں اس کی اطلاع کرنا، آپ کا مادرزاد نابینا افراد کو بینا کر دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مٹی کے پرندے بنانے کے بعد اس میں اللہ کے نام سے دم کرتے ہوئے اس بے جان پرندے میں جان ڈال دینا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزات ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا گلزار ہو جانا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں میں اڑنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اس دور کی امت کے لیے زمان اور مکان کی قید کے ساتھ تھے۔ یعنی اگر آج ہم دیکھنا چاہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس طرح سے اژدہا بنا، مسیح علیہ السلام نے کس طرح مردوں کو زندہ کیا، تو ہم اس زمان و مکان کی قید کے باعث اس معجزے کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خاص یہ کرم کیا ہے کہ وہ تمام معجزات جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اولیاء کرام کے ہاتھ پر بطور کرامت صادر ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اللہ رب کریم نے یہ بات ظاہر فرما دی کہ صرف بحر و بر ہی نہیں بلکہ یہ خلا، یہ تمام آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سفر میں گم ہیں۔ کرامت دراصل اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں جس کا صدور کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہوا ہو۔ اگر کوئی ایسا امر کسی غیر ولی کے ہاتھ پر صادر ہو، کسی غیر مسلم یا فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر صادر ہو، تو پھر اسے کرامت نہیں بلکہ جادو یا استدراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب علم کے واقعے کو کچھ یوں بیان فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے سامنے حاضر کر دے، تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے قبل وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ ذات اقدس جس کے پاس اللہ کی کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے فرمایا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں آپ کی نگاہ جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور جب پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت کوسوں میل دور سے سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھا ہوا اس شخص نے دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا
فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے فیضان سے، جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم موجود ہے، یہ ممکن ہے کہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہو کر وہ کسی چیز کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل فرما دیں۔ اسی طرح جب ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں حاضر ہوا کرتے تھے تو وجد عندہا رزقا، تو آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی جناب سے رزق پایا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ رزق، یہ پھل کھانے کی اشیاء آپ کے پاس کیسے آ گئیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جس مقام اور محراب میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں، وہاں پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے گئے، جو یقیناً حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حدیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی حاجت کی وجہ سے کافی دیر رکے رہے، حتی ذہب من اللیل ساعۃ فی لیلۃ شدیدۃ الظلمہ، فرماتے ہیں یہاں تک کہ رات کا ایک ایسا حصہ گزر چکا کہ رات بہت زیادہ اندھیری ہو گئی۔ ثم خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں رات کے اس پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں تھیں۔ اب یہ دونوں پریشان ہوئے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں کو پہنچیں گے۔ تو حدیث شریف میں ہے فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا، فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا عصا وہ اچانک رات میں روشن ہو گیا، اور وہ دونوں اس لکڑی کے عصا کی روشنی میں چلتے رہے حتیٰ اذا افترقت بہم الطریق اضاءت للآخر عصاہ فمشا کل واحد منہما فی ضوء عصاہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ان کے رستے جدا ہو رہے تھے، اس دوسرے صحابی کا عصا بھی خود بخود روشن ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی برکت سے ان دونوں کے عصا روشن ہو گئے، اور اپنی لاٹھیوں کی روشنی میں چلتے چلتے بالآخر وہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو شدید رات کے اندھیرے میں پہنچ گئے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، اور یقیناً یہ ان دونوں صحابہ کی کرامت ہے جس کا اصل فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں عطا ہوا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت آیا تو احد سے پہلے میرے والد نے مجھے بلا کر یاد کیا اور مجھے فرمایا کہ کل احد کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ میرا قرض ادا کر دینا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میرے والد شہید ہو گئے اور انہیں ایک صحابی کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ گویا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے انہیں وصال سے قبل ایک روز قبل اپنی شہادت کی خبر پہلے ہی عطا فرما دی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لما مات النجاشی رضی اللہ تعالی عنہ كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور، فرمایا کہ صحابہ کرام اس بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے ایک نور آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت یہ ہے کہ آپ کی قبر سے باقاعدہ ایک نور لوگوں کو دکھائی دیا کرتا تھا۔ اسی طرح شرح السنہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث مروی ہے کہ آپ جب روم کی طرف جہاد کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ رستہ بھول گئے اور رستے سے بھٹک کر جنگل میں کسی مقام پر کھو گئے۔ جب آپ جنگل میں رستہ تلاش کر رہے تھے تو اچانک آپ کے سامنے ایک شیر آ گیا، فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر سے خوف نہیں کھاتے بلکہ یوں خطاب کرتے ہیں کہ یا ابا الحارث، اے شیر، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میں اس طرح سے رستہ بھول گیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور دم ہلاتا ہوا آپ کے دائیں بائیں اور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ اس شیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل بحفاظت پار کروا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نہاون کے علاقے میں آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ خطبے کے دوران اچانک چیخنے لگے، یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقدم رسول من الجیش، جب جنگ سے فارغ ہو کر ایک شخص وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں دشمن نے ایک ایسی چال کے ساتھ پھنسا لیا کہ قریب تھا کہ ہم شکست پا جاتے کہ اچانک ہم نے کسی بولنے والے کی آواز سنی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، فَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ، تو ہم نے اپنی پشتوں کو پہاڑ کی طرف کر لیا، فَحَزَمَهُمُ اللَّهُ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگی ترکیب کی وجہ سے ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما دی اور دشمن کو شکست عطا فرما دی۔ یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں، سنن ابی داؤد میں حضرت امام ابو داؤد نے، اسی طرح شرح السنہ اور دیگر کتب میں جو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی، ان تمام احادیث کو کتاب الکرامات کے نام سے مشکات المصابیح میں ایک مقام پر جمع کیا گیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں پر کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ اگر کسی ولی کامل سے کسی کرامت کا صدور ہو تو کبھی اس کا انکار نہ کریں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور مجالست کو اختیار کریں۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دور حاضر میں بہت سے شعبدے باز ایسے ہیں جو اپنے سحر کے ذریعے یا نظر بندی کے ذریعے، اپنی جھوٹی کرامات کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے جالساز لوگوں کے حصے میں کبھی آپ نہ آئیں، بلکہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو باشرح ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم ہوں اور تقوی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کی وجہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔